بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 3 گھر ہیں کہ جن سے اللہ سخت نفرت کرتے ہیں۔ ہم سبھی حضرت علی اور مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی علمی فراست اور بہادری سے واقف ہیں۔ ہر مسلمان یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز عصر پڑھنے لگے تو ایک شخص آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ آپ کی نماز عصر قضا کروانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے آپ سے ایک ایسا مشکل سوال پوچھا جس کے لیے ایک لمبا جواب درکار تھا، اور اس سوال کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کی نماز قضا کروا سکے۔ لہذا اس نے آپ سے پوچھا کہ اے علی، بتائیے کہ دنیا میں کون کون جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس شخص کی جانب دیکھا اور فرمایا، وہ تمام جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور وہ سب جانور جن کے کان اندر کی جانب ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ آج سائنسدانوں کی صدیوں کی تحقیق کے بعد اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم و فراست اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ادا کرتا ذہانت۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا قہر اور غصہ 3 لوگوں پر نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان 3 گھروں سے اللہ عز و جل کو سخت نفرت ہے۔ آپ کا خطاب سننے والے تمام لوگ ہمتن گوش ہو گئے اور یہ جاننے کی جستجو میں تھے کہ وہ کون سے 3 گھر ہیں کہ جن پر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتے ہیں اور جن سے اللہ سخت نفرت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 1، یاد رکھو کہ ایسا گھر جس کی میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے، یعنی جس گھر میں مرد کی نسبت عورت احکام صادر کرے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس گھر میں عورت کی حکمرانی ہو، تو اللہ ایسے گھر سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ ناظرین، عورتوں کو جو حقوق اور آزادی دین اسلام نے دی ہے، اس سے پہلے کسی مذہب میں نہ دی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام نے یہ بھی تعلیم دی کہ مرد حاکم جبکہ عورت محکوم ہے، یعنی جب گھرداری کے نظام کی بات ہو تو شوہر کو حاکم جبکہ بیوی کو محکوم بنایا گیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی عورت خود کو اپنے شوہر سے بلند و برتر اور افضل سمجھنے لگے اور گھر کے فیصلے بیوی کو کرنے لگے تو ایسے گھر کو فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں، یعنی ایسے گھر پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر تھا تو آپ نے خطبہ سے قبل بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھائی، اور پھر نماز کے بعد بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے اطاعت کرنے پر ابھارا۔ لوگوں کو واعظ کی نصیحت پر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واعظ نصیحت کی اور کہنے لگے، اے عورت، صدقہ و خیرات کیا کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو عورتوں کے درمیان سے ایک سیاہ نشان رخساروں والی عورت اٹھ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایات بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو، اس لیے ہماری ماں بہنوں کو چاہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں اور اپنے گھروں کو اللہ کے غضب اور فرشتوں کی لعنت سے بچائیں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اسی ناحق کے پیسے سے اس گھر کا خرچ چلتا ہو، چاہے یہ پیسہ کسی یتیم کا ہو یا کسی بھی دوسرے شخص کا، ایسے پیسے کو استعمال کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے نفرت فرماتے ہیں۔ کسی دوسرے کا مال دھوکے سے کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ شریعت نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ بے شمار آیات اور احادیث بات پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں
بھی ناحق طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ اس تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو۔ اس آیات کی روشنی میں پتہ چلا کہ ایک دوسرے کے مال کو دھوکے، فرار اور باطل طریقے سے کھانا حرام ہے، اس لیے چاہے کسی کا حق نہ مارا جائے۔ نمبر 3، وہ گھر جس میں گھر والے کسی مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ مہمان نوازی نہ صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے بلکہ دیگر انبیاء کرام علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی ہے۔ چنانچہ ابو سفیان سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا تناول نہ فرماتے یعنی نہ کھاتے تھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس گھر میں مہمان ہو اس میں خیر و برکت اونٹ کی کوہان سے گرنے والی چھری سے بھی تیز آتی ہے۔ چنانچہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جس گھر میں مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے نفرت فرماتے ہیں اور فرشتے اس گھر والوں کی نمازوں کا ثواب نہیں لکھتے۔ اس لیے چاہے کہ مہمان کی آمد پر ناراض نہ ہو، مہمان کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ نے ان 3 گھروں کے بارے میں جان لیا اور یہ بھی جان لیا کہ ان گھروں میں رہنے والوں کے ایسے کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے سخت نفرت فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی برکت ایسے گھر سے اٹھ جاتی ہے، یوں ہی ایسے گھروں میں پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے کاموں سے 100 دور رہا جائے۔ یاد رہے کہ ایسی نوبت ہمارے گھروں میں تب آتی ہے جب ہماری مائیں بہنیں دین کی تعلیم سے ناواقف ہوں۔ اسی طرح مردوں میں بھی دینی تعلیم کی کمی ان کاموں کا باعث بنتی ہے، اس لیے چاہے کہ بنیادی اسلامی تعلیمات سیکھی جائیں اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔